MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر راہ علم میں ذکر نبی، ہر راہ علم میں ذکر نبی، ہر گام سہارا دیتا ہے، اس نام سے راحت ملتی ہے، اس نام سے راحت ملتی ہے، یہ نام سہارا دیتا ہے، ہر راہ علم میں ذکر نبی، ہر گام سہارا دیتا ہے. وہ فاطمہ زہرا ہوں کہ علی، وہ فاطمہ زہرا ہوں کہ علی، حسنین ہو یا سلطان ہر نام سے تزکی ہوتی ہے، ہر نام سے تزکی ہوتی ہے، ہر نام سہارا دیتا ہے، ہر راہ علم میں ذکر نبی، ہر گام سہارا دیتا ہے. شیدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شیدائے محمد کا حصہ
ہے بادئ کوثر کا ساغر، میں خانہ شہ کے مستوں کو، میں خانہ شہ کے مستوں کو یہ جام سہارا دیتا ہے، ہر راہ علم میں ذکر نبی، ہر گام سہارا دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ بعدد من صلی وصام وبعدد من قاد وقام الى یوم القیام۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس نے دشمن جاں کو قبائیں دی، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے دشمن جاں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد۔ ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر، ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر، ہے یہ وہ نام فرش کو عرش کرے ابھار کر، مسلم اسی کا ذکر تو صدق سے بار بار کر، صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد۔ بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل احترام پردہ نشیں مائیں اور بہنیں، مجھ سے پہلے اچھے اچھے علماء کرام انہوں نے اپنے بیانات سے آپ حضرات کو نوازا ہے۔ جو لوگ پیچھے ہیں وہ سامنے آ جائیں، حضرت مولانا مطیع اللہ صاحب۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بیانات کو سننے کا مقصد اور اس کا غرض، سب سے بڑا مقصد اور غرض یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہر چیز میں
غرض اور اس کا مقصد دین کے سلسلے میں اگر اس کا کوئی تعلق ہے، اس کا تعلق دین اور شریعت سے ہے، تو ہر دینی امور، شرعی امور، سب سے اولی مقصد ہے اس کا رضائے الہی، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے جب اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، تو ثواب عنایت فرمائیں گے، ثواب دیں گے، اجر عطا فرمائیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک چیز سمجھنی کی ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ چند دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اجر اور اللہ کا ثواب کبھی ایسا ہوگا کہ معاملہ دین سے متعلق ہے، شریعت سے متعلق ہے، وہ کام دینی کام ہے، وہ چیز دینی چیز ہے، شرعی چیز ہے، ثواب کی چیز ہے، باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، اچھی چیز ہے، دین سے اس کا تعلق ہے، قرآن و حدیث سے اس کا تعلق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اجر نہیں ملتا ہے، حالانکہ اس چیز کا تعلق دین اور شریعت سے ہے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجر اور اس کا ثواب بھی اس کو ملے، کیوں نہ؟ اس لیے کہ یہ کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے، دنیاوی فعل نہیں ہے، دنیاوی کام نہیں ہے، یہ تو دینی چیز ہے، دینی فعل ہے، شرعی امور میں سے ایک امر ہے، یہ سب چیزیں ہیں، تو پھر اجر کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر اس آیت شریفہ میں کیا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھ کر سنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب بتائیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت تو خالص دینی چیز ہے، عبادت کسی کی روا نہیں، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی کی جائے گی، اور وہی اس کے لائق ہے کہ اس کی پرستش ہو، اس کی پوجا ہو، اس کی عبادت ہو، سر اسی کے پاس جھکے، گردن تسلیم والی گردن، سر سب اسی کے حکم کے سامنے جھکائے۔ اللہ ہی ہے، ایک ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی غوث، قطب، ابدال، کچھ بھی نہیں، معبود صرف اللہ ہی ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ دیکھیے، دین کا تذکرہ یہاں بھی آیا، ایک تو عبادت کا ذکر بھی آیا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ، عبادت کا ذکر بھی آیا، مخلصین لہ الدین، دین کا ذکر بھی یہاں آیا۔ تو شروع سے میں نے جو عرض کیا اس کا یہی ہے مطلب کہ کوئی بھی دینی چیز ہو، دینی معاملہ ہو، عبادت سے اس کا تعلق ہو، اور چیز، ایک چیز آپ یاد رکھیں، ہر وہ چیز جس کا ثبوت دین میں ہے، شریعت میں ہے، قرآن و سنت میں ہے، احادیث رسول میں ہے، اور صحابہ کرام کے معمولات میں ہے، تابعین رحمہم اللہ اور تبع تابعین رحمہم اللہ، یعنی جس کا ثبوت قرآن مشہود لہا بالخیر میں ہے، یہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ 4 زمانے ایسے ہیں جن کی عدالت کی شہادت اللہ کے رسول نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، ہمارے زمانے کی عدالت یہ کوٹ کچہری کا معنی نہیں ہے، اس میں عدالت کا معنی یہ ہے کہ عدل و انصاف، چونکہ عدل اور انصاف اس محکمے میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو عدالت کہتے ہیں۔ عدالت جو کہتے ہیں اس کو عدالت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں عدل ہوتا ہے، عدل، انصاف۔ تو انصاف چونکہ وہاں ملتا ہے، عدل ہوتا ہے، اس لیے اس کو عدالت کہتے ہیں۔
اور یہ عدالت کا معنی یہ ہے کہ جس زمانے میں زیادہ تر انصاف ہی انصاف ہوگا. ہمارا زمانہ ایسا ہے، یہ تو بہت بعد والا زمانہ ہے. یہ زمانہ ایسا ہے جس میں زیادہ تر بے انصافی ہے، زیادہ تر. مگر وہ زمانے ایسے ہیں کہ جن میں سبھی سمجھ لیجئے زیادہ تر بھی نہیں بلکہ سارے لوگ ہی عدالت کی صفت سے متصف ہیں، یعنی سارے لوگ عادل ہیں. کوئی ایک اکا دکا کوئی وہ الگ بات ہے، لیکن اکثریت للاکثر حکم الکل کے تحت میں اس قاعدے کے لحاظ سے اگر کہا جائے یہ 4 زمانے ایسے ہیں جن کے انصاف کی، جن کے عدل کی، جن کی عدالت کی گواہی کس نے دی ہے؟ سرکار والا تبار شاہ لولاک روحی فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. کیا فرمایا؟ آپ خطبے میں ہر جمعے میں سنتے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ حدیث شریف آپ تقریباً ہر خطبے میں سنتے ہوں گے. خطیب جب اس کو پڑھتے ہوں گے، کوئی نہیں پڑھتے ہیں، اس کا پڑھنا کوئی ضروری فرض نہیں ہے، مگر اکثر پڑھتے ہیں. کیا فرمایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. کون فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس زمانے میں آپ دنیا میں تشریف لائے وہی زمانے کے بارے میں، اس کی خیریت یعنی اس کے اچھے ہونے کے بارے میں فرما رہے ہیں. کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. قرون، قرن کی جمع ہے، اس کے معنی زمانہ. خیر القرون، سب سے بہتر زمانہ، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرے زمانے میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں میرا زمانہ، تو میرا زمانہ کہ خالی اپنا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چونکہ آپ کے متصل ہیں، ان کا زمانہ بھی آپ کے زمانے سے متصل ہے، اور ان کے آپ کے زمانے میں یہ بھی تھے، صحابہ بھی تھے نا. آپ کے زمانے میں صحابہ بھی تھے، مگر آپ کے زمانے میں کوئی تابعی نہیں تھا. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اگر وہ تابعی ہوتا تو وہ صحابی بن جاتا. مطلب یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا. دیکھیے صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آخری دم تک اسی حال میں رہا. آپ کی دیکھا مطلب یہ ہے آپ کی صحبت میں. ورنہ پھر جو بچارے نابینا ان کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو دیکھ نہیں پائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر وہ بھی صحابی ہیں. نابینا جو اندھے ہیں وہ بھی صحابی ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی. تو اس لیے معیت میں آپ کی صحبت اختیار انہوں نے کی، آپ کی مجلس میں بیٹھے، بھلے آنکھ میں بینائی نہ ہونے کی وجہ سے نہ دیکھ پائے، کوئی بات نہیں، مگر مقام صحابیت ان کو حاصل ہے، صحابی ہیں. اور جس نے صحابی کو دیکھا، حضور کو نہیں دیکھا مگر صحابی کو دیکھا، وہ تابعی ہے. اور جس نے تابعی کو دیکھا، صحابی کو بھی نہیں دیکھا سیریل وائز، تو وہ ہے تبع تابعی. تبع تابعی کے معنی یہ ہے کہ تابعی کے بعد. تو اس طرح سے یہ 4 زمانے ہوتے ہیں، ایک حضور کا زمانہ، صحابی کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ. یہ 4 زمانے ایسے ہیں جن کی شہادت نبی پاک حضور سید عالم فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے حدیث میں. اب وہ زمانہ جو تبع تابعین کے بعد آئے، بعد میں ہمارا زمانہ بھی ہے. یہ زمانہ جو چل رہا ہے 2021، یہ بھی بعد والا ہے نا، پہلے والا ہے، سب بعد والا. قیامت تک کے لیے جتنے زمانے سب آئیں گے تبع تابعین کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کے لیے، وہ قیامت جب آئے
2028 में आए, 29 में आए, 30 में आए, जब आए कोई कोई तो कहते थे 2012 आसिब कहीं 12 तो गला चली 12 कहीं आसिला। ये लोग खुदा हो ये सब जान लेंगे तो ये कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी खुद हुजूर नहीं बता सके। ये लोग क्या 2012 राशि वो क्या कयामत तो नहीं, मैंने दुनिया गारत हो जाएगी, वही कयामत आ रही है। और इनको पता चल गया 2012